بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، کسی علاقے میں جلسے کے لیے جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے اس علاقے کے مشائخ کی زیارت بھی کریں اور اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضری بھی دیں اور طلباء سے ملاقات بھی ہو۔ اسی سلسلے میں جنوبی پنجاب کا دورہ تھا تو میں نے خانپور یہاں مولانا عابد فاروق جو ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت رحیم یار خان ضلع کے امیر ہیں، ان کو فون کر کے کہا کہ آپ عبداللہ بن مسعود بھی جائیں، مخزن بھی جائیں، حضرت درخواستی صاحب دام برکاتہم کو جا کر عرض کریں کہ میں آپ کے ادارے میں بھی آؤں گا اور آپ کی زیارت بھی کروں گا۔ انہوں نے مجھے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ مدرسے میں آئے اور آ کر طلباء سے بیان بھی کریں۔ میں نے کہا ہماری سعادت ہے، زیارت بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ مشائخ کی موجودگی میں گفتگو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بیان کے دوران اگر اغلاط ہوں تو اس کی مشائخ نشاندہی فرما دیتے ہیں اور آدمی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اس لیے میں حضرت کے حکم پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس مختصر سے بیان میں نے مستقل بیان نہیں کرنا بلکہ ایک سوال اور اس سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلے عقیدہ سمجھیں، اس عقیدے پر دلیل سمجھیں، اس دلیل پر سوال سمجھیں، پھر سوال کا جواب سمجھیں۔ تو میرا جو بیان ہوگا وہ عنوان صرف ایک سوال اور اس کا جواب ہوگا، ایک اعتراض اور اعتراض کا جواب ہے، کیونکہ ہمارا کام اتحاد اہل سنت والجماعت کا اپنے عقائد کی اشاعت اور تحفظ ہے، اپنے اہل سنت والجماعت کے مسائل کی اشاعت اور تحفظ ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے اکابرین پر کوئی بندہ اعتراض کرے تو ہم سعادت سمجھ کر اس کا دفاع کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو میں نے عقیدے پر دلیل، پھر دلیل پر سوال، پھر سوال پر جواب دینا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو شخص انبیاء کو قبروں میں زندہ نہ مانے، اہل سنت کے سٹیج پر آ بھی جائے تب بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کافر ہو اور اہل اسلام کے سٹیج پر آ بھی جائے وہ کافر ہی رہتا ہے،
اسی طرح اہل بدعت اہل سنت کے سٹیج پر آ بھی جائے تو اہل بدعت ہی رہتا ہے۔ میرے لفظوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ میں آنے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں آنے کے بعد اس کی حیثیت کے ساتھ آنے کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں سے اختلاف نہیں کیوں آیا ہے، وہ ہمارے کابر کی پالیسی ہے۔ ہم کہتے ہیں آئے لیکن اپنی حیثیت سے آئے، ہمیں اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ چناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس ہوتی ہے۔ غالباً 32 یا 33 سال گزر گئے ہیں۔ ان 32 یا 33 سالوں میں ایک مرتبہ بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اشاعت و توحید کو باضابطہ دعوت دے کر نہیں بلایا۔ یہ بڑا سننے والا نکتہ ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری تھے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے۔ جو اشاعت و توحید والوں نے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا، آپ شیعوں کو بلاتے ہیں، مودودیوں کو بلاتے ہیں، بریلویوں کو بلاتے ہیں، غیر مقلدوں کو بلاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ سوال تو بڑا معقول تھا۔ حضرت کا جواب سنیں۔ مولانا جلندری فرمانے لگے، ہم دنیا کو تعصب دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم سارے ایک ہیں، اس لیے سب کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بتاتے ہیں اس مسئلے پر شیعہ، اس مسئلے پر بریلوی، اس مسئلے پر اہل حدیث، اس مسئلے پہ اہل سنت دیوبند، یہ سارے متفق ہیں۔ اگر آپ کو بلائیں تو ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، ہم دیوبندیت کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ اپنا مستقل نام طے کر لیں، جو دیوبندی نہ ہو ہم تمہیں بھی بلائیں گے۔ کیا بات! ہم جس مقصد کے ساتھ سب کو بلاتے ہیں، آپ کو بلانے سے اس مقصد کا فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی، ہم بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی، تو ہم تو سٹیج پر موجود ہیں۔ آپ اعلان کرو کہ دیوبندی نہیں، معتزلی ہیں، کوئی اور نام رکھو، ہم تمہیں بھی بلا لیں گے۔ اپنی حیثیت کے ساتھ آؤ، دیوبندی سمجھ کر ہم تمہیں بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا اس کو اچھی طرح سمجھیں، پھر الجھن کبھی نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل مخزن میں طلباء علماء سے مختصر سی گفتگو تھی، تو میں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھائی کہ انبیاء کے سماع میں اختلاف نہیں، عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کیوں ہے، اس میں اختلاف کیوں نہیں، وجہ کیا ہے کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ بعض کہتے ہیں سماع ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ اس وجہ پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ آپ چاہیں تو بعد میں اس بیان کو سن لینا، ابھی میں نے اس عنوان کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ہم دلائل دیتے ہیں، حالانکہ اس عقیدے پر اگر بندہ نبوت کے وجود کو سمجھ لے تو دلائل کی حاجت رہتی ہی نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں، جب تک پیغمبر کے وجود سمجھ نہ آئے تب دلائل کا احتیاج ہے۔ نبی کا وجود سمجھ آئے دلائل کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کا نظریہ ہے امتی بھی مٹی سے بنتا ہے، نبی بھی مٹی سے بنتا ہے، نبی الانبیاء بھی مٹی سے بنتا ہے، لیکن امتی جس مٹی سے بنے اس کا نام زمین والی ہے، نبی جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت والی ہے، نبی الانبیاء جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت الفردوس والی ہے۔ امتی نبی میں وہ فرق ہے، امتی نبی میں وہ فرق ہے جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، نبی اور نبی الانبیاء میں وہ فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئے کہ نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے پھر اشکالات پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نبی کا وجود جب جنت سے بنا ہے تو جنت کی خاصیات ہیں جو پیغمبر کے اندر بھی موجود ہوں گی۔ میں ساری خاصیات پہ بات نہیں کرتا، جنت کی خاصیت یہ ہے میں اور آپ اس مٹی والے زمین والی مٹی سے بنے ہیں، جنت میں جائیں گے تو جنت کی خاصیات منتقل ہو جائیں گی۔ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کی مٹی پر موت نہیں ہوتی، اس میں حیات ہی حیات ہوتی ہے۔ جب نبی جنت والی مٹی سے بنا ہے تو پیغمبر کے وجود پر موت آنی چاہیے نہیں، لیکن موت آئی کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ماحول کا نتیجہ ہے جنت والی مٹی
آئی دنیا والی مٹی پہ ہے تو جنت والی مٹی کا نتیجہ اس پر موت نہیں آنی چاہیے، اور دنیا والی مٹی میں رہنے کی وجہ سے موت آنی چاہیے۔ انک میت کا وعدہ برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ برحق ہے، کل من علیہا فان کا وعدہ برحق ہے۔ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے تو چاہیے اس وجود پر موت نہ آئے، لیکن موت آئی ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہے اب اللہ نے پیغمبر کے وجود میں جنت کی خاصیت کا اظہار کیسے کیا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ آب حیات میں اس کو یوں سمجھاتے ہیں، فرمایا بات توجہ سے سمجھنا، جنت کا خاصہ اور جنت کا مزاج یہ ہے اس پر موت نہیں آتی، اگر موت نظر آ بھی جائے تو موت کے اندر حیات رہتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے پانی کا خاصہ یہ برودت ہے اور پیٹرول کا خاصہ یہ حرارت ہے۔ اگر بھڑکتی آگ پہ تم گرم پانی گرا دو آگ بجھ، اگر گرم پانی گرا دو آگ بجھ جاتی ہے۔ جب آگ بھی گرم ہے پانی بھی گرم ہے، آگ کو بھڑکنا چاہیے لیکن آگ بجھی کیوں ہے؟ اگرچہ پانی اوپر سے گرم ہے لیکن اندر خاصہ اور مزاج برودت کا ہے، ٹھنڈک کا ہے، اس مزاج کی وجہ سے بجھی ہے۔ اگر بھڑکتی آگ پہ آپ ٹھنڈا پیٹرول چھڑک دو آگ بھڑک اٹھتی ہے، پیٹرول ٹھنڈا ہے آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن بھڑکی کیوں؟ پیٹرول کے اندر کے مزاج حرارت کی وجہ سے۔ پانی اوپر سے گرم بھی ہو اندر مزاج برودت کا ہے، بالکل پیٹرول اوپر سے ٹھنڈا بھی ہو اندر مزاج حرارت کا ہے۔ پیغمبر کا وجود جنت والا، اوپر موت بھی ہو اندر خاصہ حیات کا ہے۔ نبی کے ظاہر پہ موت آ بھی جائے تو نبی کے قلب اثر میں حیات رہتی ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کا وجود جو جنت والا ہے یہ جنتی وجود کا خاصہ ہے، قلب اثر پہ حیات رہتی ہے اور موت نہیں آتی۔ اگر آپ اس نظریے کو نہ بنائیں آپ تصور نہیں کر سکتے تمہیں کتنے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا ننوتوی کا یہ اپنا لے نظریہ، پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے میں آدمی الجھن سے نکلتا کہتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، توجہ رکھنا، نبی کی زوجہ سے امت کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ نبی کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں نہیں ہوتا، آپ کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ، کوئی جواب تو آپ دیں گے نا۔ بھائی ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صرف طلباء سے کہتا ہوں علماء سے نہیں، طالب علم بولیں تاکہ میں طلباء کو بات سمجھا سکوں۔ نبی کی بیوی سے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح امت کا حرام ہے، نبی کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے دو جواب دینے ہیں، میں خود دے دیتا ہوں۔ ایک جواب یہ آنا ہے یہ امت کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا، یہی جواب دیں گے نا۔ دوسرا آپ نے جواب دینا ہے نبی قبر میں زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ ان دونوں جوابات نے ٹوٹ جانا ہے، میں دونوں کو توڑنے لگا ہوں، پھر مولانا ننوتوی کا نظریہ پیش کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں ماں ہے نکاح اس لیے نہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں یہ جسمانی ماں ہے یا روحانی ماں ہے؟ آپ کہتے ہیں جسمانی تو نہیں ہے، روحانی ماں ہے، تو استاذ کی بیوی شاگرد کی روحانی ماں ہے، مرشد کی بیوی مرید کی روحانی ماں ہے، اس ماں سے تو نکاح حلال ہے، اس ماں سے نکاح حرام کیوں ہے؟ اگر وجہ روحانیت وہ وجہ یہاں پر بھی موجود ہے، آپ کیسے کہو گے نکاح نہیں ہوتا؟ آپ صراحتاً قرآن کی آیت تو پیش کر سکتے ہو کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہیں، میں وجہ پہ پیش کر رہا ہوں، جو وجہ پیش کرتے ہیں وجہ کیسے ٹوٹتی ہے؟ نص پر تو ہم قائل ہیں، نص پہ اشکال نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر آپ کہتے ہیں اس لیے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہے کہ نبی زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہیں گے شہید بھی تو زندہ ہے اور نص قطعی سے اس کی زندگی ثابت ہے، تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہ ہو، جبکہ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر یہ معنی کہ زندہ ہیں اس لیے نکاح نہیں ہوتا، یہ دونوں وجہ ٹوٹ جائیں گی۔ اب مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے علوم کو دیکھیں اور وجہ پہ غور کریں، آپ کو شکوہ نہیں ہوگا اور گلہ باقی نہیں رہے گا۔ اب ایک موت وہ ہے جو شہید کی ہے اور ایک موت وہ ہے جو نبی کی ہے۔ شہید بنا دنیا کی مٹی سے ہے،
نبی بنا یہ جنت کی مٹی سے ہے، تو شہید پر جب موت آئی ہے اس کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے، اور جب نبی پر موت آئی ہے تمام اجزاء سے قلب اطہر میں روح سمٹ گئی ہے۔ تو جب شہید پر موت آئی تمام اجزاء سے روح نکل گئی، تو جب تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہوا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب جب دوبارہ روح لٹا کے اس کو حیات دی گئی ہے، اب تو بیوی نکاح میں تھی نہیں، جب موت آئی تو بیوی نکاح سے نکل گئی، جب زندگی ملی تو بیوی نکاح میں ہے نہیں، وہ تو بیوہ بن گئی، اس سے کوئی بھی نکاح کرے جس کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ لیکن نبی کی روح پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک سے یہ قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے، تو نبی کے تمام اجزاء بدن سے روح کے تعلق ختم نہیں ہوا قلب اطہر سے، چونکہ روح کا تعلق باقی ہے۔ پھر بعد میں روح کو پھیلا دیا گیا، یہ نبی کو حیات ملی ہے، تو نبی کی موت روح کا سمٹ جانا ہے اور نبی کی حیات روح کا پھیل جانا۔ تو جب پورے بدن سے سمٹ کے قلب اطہر میں آئی ہے تو نبی کی روح کا تعلق پورے بدن سے جدا ہوا نہیں ہے، تو نبی کی بیوی نکاح میں باقی ہے، موت آئی تب بھی نکاح میں ہے، اور جب نبی کی روح پھیل گئی تب بھی نکاح میں ہے۔ شہید کی بیوی نکاح سے نکلی، حیات ملی ہے، نبی کی بیوی نکاح میں ہے، حیات پھر ملی ہے، تو شہید کی بیوی بیوہ بنی ہے، نبی کی بیوی بیوی ہے۔ بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ آپ یہ مولانا نانوتوی کا نظریہ چھوڑے نا تو جواب کتنا مشکل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا نبی کو خدا نے جو وجود دیا ہے یہ جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت کی مٹی کا خاصہ وہ حیات ہے۔ اللہ اس خاصے کا ظہور نبی کے قلب اطہر پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کے تمام اعضاء اور تمام اجزاء میں سے قلب اطہر کو مرکزی حیثیت ہے۔ اس مرکز کی حیات وجود کا حیات ہے، اس مرکز کی موت وجود کا موت ہے، تو موت آ بھی گئی ہے، انک میتن کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، قلب اطہر میں حیات بھی رہ گئی ہے، اور پیغمبر کی جو جنت کی مٹی تھی اس کا خاصہ بھی باقی رہ گیا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب گفتگو فرماتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات سمجھنا کہ دیکھو نبی کے بعد نبی کے مال کا کوئی رشتہ دار وارث نہیں بنتا۔ وارث کیوں نہیں بنتا؟ بھئی وارث تو تب بنے گا جب تک مال ملک میں ہو، کوئی وارث بن نہیں سکتا۔ تو جب مال ملک میں ہے وارث بنے گا کیسے؟ جب نبی کی روح سمٹ کے قلب اطہر میں آئی ہے تو روح کا تعلق بدن سے ختم ہوا تو نہیں ہے، جب تعلق باقی ہے تو نبی مال کا مالک بھی ہے۔ جب نبی مالک ہوگا تو رشتہ دار وارث بنے گا کیسے؟ مال ملک سے نکلے تو پھر وارث بنے، نہ مال ملک سے نکلا ہے نہ وراثت میں تقسیم ہوا ہے۔ یہ وراثت میں تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، تبھی تو وراثت میں منتقل نہیں ہو رہی۔ اگر قلب اطہر میں بھی حیات نہ ہوتی، مال ملک سے نکل جاتا اور رشتہ دار اس کے وارث بن جاتے۔ فرمایا نبی کا میت رشتہ داروں کا وارث نہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب اطہر میں حیات باقی ہے۔ توجہ رکھنا، پھر ہم کہیں گے اور آپ سوال بھی کریں گے نبی کا مال اگر رشتہ دار اس کا وارث نہیں بنتا تو امتی میں صدقہ تو بن جاتا ہے، تو جب مال ملک میں ہے تو پھر صدقہ کیسے بنا؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں نبی کے مال کا صدقہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے۔ کیوں؟ بھئی مال صدقہ تب بنتا ہے جب وقت تصدق متصدق میں حیات ہو۔ اگر صدقہ دیتے وقت صدقہ دینے والے میں حیات نہ ہو تو مال صدقہ بنے گا کیسے؟ ادھر نبی پہ موت آ رہی ہے، ادھر نبی کا مال صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر پہ موت آ رہی ہے، اندر حیات باقی ہے، تبھی تو مال صدقہ بنا۔ اندر بھی موت ہو اوپر بھی موت ہو، مال ملک سے نکل جائے تو صدقہ ہوگا کیسے؟ صدقہ تو تبھی ہوگا جب مال ملک میں ہو، اور ملک میں تبھی ہوگا جب قلب اطہر میں حیات موجود ہو۔ اب مولانا نانوتوی کا نظریہ سمجھیں نہ سمجھ آئے الجھن ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ مولانا قاری محمد طیب فرماتے ہیں مجھے آب حیات پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑا ہے، ویسے آب حیات مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اتنی مغلق پیچیدہ اور یہ مشکل عبارات ہیں۔ چلو بھئی دیکھ لیا، سب دیکھ لو، ان سے لڑنا نہیں ہے۔ بالکل بچے ہیں، بچے تو ایسا کام کرتے ہیں۔ دیکھ لیا بھائی، بتاؤ تو صحیح نا، دیکھ لیا، اب شروع کریں بیان؟ بولتے نہیں ہو، بھائی شروع کریں؟ کسی اور نے دیکھنا ہے پھر دیکھ لو۔ دیکھیں میری آپ سے لڑائی نہیں ہے، آپ بچے ہیں اور ہم اس ماحول سے گزرے ہیں۔ جب ہمارے مدرسے کو بیان کے لیے آتا ہم دائیں بائیں دیکھتے تھے، ہم نے آنے والوں کو پریشان کیا ہے، اب ہم نے بھی پریشان ہونا ہے۔ یہ ہم طالب علم کی کام کرتے رہے تو مجھے پتہ ہے طالب علم کرتے ہیں۔
اس لیے میری بات کو سمجھنا، طالب علم ایسی حرکت کرے تو میں ڈانٹتا نہیں ہوں، وجہ قرآن کہتا ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، کل تم بھی تو ایسے تھے نا، آج کیوں ڈانٹتے ہو؟ اپنا ماضی ذہن میں ہو تو تربیت بہت آسان ہے، ماضی ذہن میں نہ ہو تربیت بہت مشکل ہے۔ میں کبھی گھر میں دیکھتا ہوں نا چھوٹا بچہ وہ داؤ کھیل رہا ہوتا ہے تو میں بیوی سے کہتے ہیں کچھ کہنا نہیں، کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایسے ہم بھی کھیلتے تھے، دیکھ کیسے کھیلتا ہے، اس کو دیکھ کے ہمارے ماضی یاد آتی ہے، بعد میں اس کو سمجھا دیں گے۔ بھئی اب شروع کریں، بتاؤ نا، اگر آپ کا ادھر ادھر دیکھنے کو دل کرے، ایک آدمی انگلی کھلا کرے، میں سمجھوں گا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں بیان روک دوں گا۔ دیکھیں لڑنا نہیں ہے، بیان سمجھنا ہے۔ میں بیان کرتا رہوں تم دائیں بائیں دیکھتے رہو، مزہ نہیں آئے گا۔ مجھے تو مزہ آئے گا کہ میں نے بیان کر دیا، پونا گھنٹہ پورا ہو گیا، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ تمہارا وقت ضائع ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ سے بیان سنیں۔ شروع کریں بھائی؟ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آپ تو بات بڑی جلدی مانتے ہیں۔ میں سمجھا رہا تھا کہ نبی کا وجود کس سے بنا؟ جنت، چونکہ جنت کی مٹی سے بنا ہے اور جنت میں حیات ہی حیات ہے، اس لیے نبی کے قلب اطہر سے حیات ختم نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرماتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آسانی سے آئے گی۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ امت پہ موت آ جائے، امت کی موت یہ مزیل حیات ہے، نبی پہ موت آ جائے تو یہ ساتر حیات ہے۔ جس طرح پانی کو گرم کر دیں، سورج آئے اور پانی گرم ہو جائے، اس سورج کی وجہ سے پانی اوپر سے گرم ہے، اندر خاصا برودت کا ہے۔ اگر پیٹرول کو ایئر کنڈیشن میں رکھ لو، اس اے سی کی وجہ سے اوپر پیٹرول ٹھنڈا ہے، اندر خاصا حرارت کا ہے۔ نبی پر جب موت آئی ہے، اس اوپر تو موت آئی ہے لیکن اندر حیات ہے خاصہ جنت کی وجہ سے، اس لیے فرماتے ہیں امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ نبی پر امتی پر موت آئے تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور نبی پر موت آئے اس سے حیات چھپ جاتی ہے۔ موت آنے سے حیات چھپی ہے، امتی پر موت آنے سے حیات نکلی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو نظریے کی تائید ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں کئی آیات، ایک آیت نہیں ہے، اللہ کئی مقامات میں فرماتے ہیں یحیی الارض بعد موتہا، یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، خدا پھر اس کو حیات دے دیتے ہیں۔ تو دنیا والی مٹی میں اصل موت ہے، بارش برسے حیات مل جاتی ہے، عرصہ گزر جائے پھر موت آ جاتی ہے۔ انسانی وجود میں اصل موت ہے، روح آئے حیات مل جاتی ہے، روح نکل جائے حیات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کا وجود جنت والا، اس میں حیات ہی حیات ہے، روح سمٹ جائے پھر بھی حیات، روح پھیل جائے تب بھی حیات۔ فرق کیا ہے؟ جب پھیل جائے حیات نظر آتی ہے، جب سمٹ جائے تو چھپ جاتی ہے۔ نبی کی موت ساتر حیات ہے اور امت کی موت مزیل حیات ہے۔ امت کی موت مزیل حیات ہے۔ میں کئی بار سچی بات ہے بلا مبالغہ کہتا ہوں، کئی بار ہمارے اساتذہ ہیں مرکز کے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی ہماری خواہش ہے آپ ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک کتاب دیکھ کر آپ اس کو 2-2 گھنٹے میں ریکارڈ کرا دیں، ایک کتاب کو، دوسری کتاب کو، تیسری کو۔ اب دیکھو آب حیات کتنی مشکل ہے، لیکن آسان لگ رہی ہے مشکل لگ رہی ہے؟ کیسے آسان ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جوتیوں کا نتیجہ ہے۔ تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباد، بڑی مغلق اور پیچیدہ کتاب ہے، بعد مشائخ نے کہا ہم نے سبقل پڑھی ہے۔ میرا چناب نگر بیان تھا کورس میں، جو انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو ایسی کتاب ہے، میں نے سرگودا سے کتاب لی، چناب نگر آیا، نشان لگاتا رہا، اور چناب نگر آ کر پوری کتاب کو میں نے گھنٹے میں بیان کیا۔ طلباء کو بہت تعجب ہوا، مجھے ختم نبوت والے نے کہا اس کو ریکارڈ کرا دو، ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے اپنے اکابر کے علوم کو پھیلائیں اور اپنے اکابر کے علوم کو سمجھیں۔ ہم محقق نہیں ہیں مسلک کے، ہم ناقل ہیں مسلک کے۔ محقق اکابر تھے، ہم ناقل ہیں، وہ بات لکھتے ہیں، ہم بات کو پھیلاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کا وجود کس سے بنا؟ جنت سے۔ چلیں اس پہ چھوٹی سی دلیل لے لو کہ نبی کا وجود جنت سے بنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی تو آئے نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں صرف ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے، صبح اپنے بیٹے اسماعیل کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا بت افعل ما
تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ حکم ربی پر عمل کریں، میں صبر کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں، چھری تیز کر کے چلانا شروع کر دی ہے، سمجھا گردن کٹ گئی ہے، پٹیاں کھولی، دیکھا تو دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا کھڑا ہے۔ قرآن نے کہا کر صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا جو ہم نے حکم دیا تو نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ وفدینہ بذبح عظیم، ہمارا مقصد تیرے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو امتحان لینا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے تیرے بیٹے کے بدلے میں ایک ذبح وہ دمبا دیا ہے، عظیم جو عظمت والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ عام دمبا نہیں تھا، یہ دمبا ان کے بیٹے میں جنت سے آیا۔ بھئی اسماعیل السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا کیوں آیا، زمین کا دمبا کیوں نہیں تھا؟ بات بڑی واضح ہے، اسماعیل چونکہ نبی بننے والے تھے، اگر ان کا وجود زمین والی مٹی کا ہوتا تو بدلے میں دمبا زمینی ہوتا، وجود جنت والی مٹی کا تھا، خدا نے بدلے میں دمبا جنت سے بھیجا۔ سٹاپ بھائی، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ میرا نعروں کا مزاج نہیں، نعرے ہونے چاہیے لیکن حکومت کے خلاف جلسہ ہو، پھر تو نعرے حق بنتا ہے۔ غیر مقلدوں کے خلاف ٹکر ہو پھر بھی حق بنتا ہے، جب ٹکر ہی نہ ہو مسئلہ سمجھ نہ ہو پھر کیا نعرے لگانے ہیں، پھر تو مسئلہ سمجھنا چاہیے نا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو نبی کا وجود کس سے بنا؟ بولو، جب جنت سے بنا تو اس کا خاصہ حیات ہے، اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے نا۔ میں موت کے معنی پر بھی بات کرتا، میں نے کہا یہ تو ایک لفظ ایسا ہے جو گھنٹوں لیتا ہے بات کو پھیلانے کے لیے، ذرا بات سمجھنا۔ چلیں بات چلی، میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پہ یہ فتویٰ جو دیا ہے کہ منکر حیات گمراہ ہے، توجہ رکھنا، منکر حیات گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے، اس سے تعلقات گناہ ہیں۔ یہ فتویٰ کیوں دیا ہے؟ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب حضرت نے یہ جو فرمایا ان کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے۔ بھائی تقریر میں تو قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اگر وہ صحیح موضوع پہ تقریر کریں، مسئلہ حیات و مات نہ چھیڑیں، پھر سننی چاہیے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں سننی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے مماتی بلایا ہے، ہم نے پابند کر دیا ہے، آج تو نے اس مسئلے پہ نہیں بولنا۔ میں نے کہا کل رافضی بلاؤ، اسے کہنا ہم نے پابند کر دیا ہے، آج تو نے صحابہ کو گالیاں نہیں دینی، تو رافضی بلا لینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ تو پابند ہے۔ مرزائی کو بلایا ہے اور اس کو پابند کر دیا ہے، آج تو نے حضور کی نبوت کو نہیں چھیڑنا، تو نے صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ سن لیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ مرزائی اپنے عقیدے پر بات نہ کرے، آپ نہیں سنتے، رافضی بات نہ کرے، نہیں سنتے۔ اس بے ایمان کو آپ نے کیسے سن لیا؟ وہ جی ہم نے پابند کی ہے، آج منفی بات نہیں مثبت کہنی ہے۔ نانا یہ مثبت کرے تب بھی سننا جائز نہیں ہے، یہ حدیث پڑھے تب بھی جائز نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھے یہ تب بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا وجہ سمجھ، پھر تجھے گلہ نہیں ہوگا۔ حضرت لدھیانوی شہید صرف مفتی نہیں، وہ تو فقیہ تھے۔ ایک طالب علم نے مجھے چڑھ دی کہ انہوں نے کیسے فتویٰ دے دیا، وہ تو مفتی تھے ہی نہیں، فتویٰ کیسے دیا؟ میں نے کہا بیٹا ایک مقام مفتی ہے، ایک مقام فقیہ ہے۔ مفتی ناقل ہوتا ہے، فقیہ ذوق سے بات کرتا ہے اور ذوق کبھی دلیل سے بڑھ جاتا ہے۔ لدھیانوی شہید صرف مفتی نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ فقیہ تھے۔ فقیہ کا مقام مفتی سے بلند ہے۔ جی مفتی نے فتویٰ کیوں دیا ہے؟ وہ فقیہ ہے، اس سے بات کرنی، جی فتویٰ کیوں دیا ہے؟ وہ تو فقیہ ہے۔ فقیہ کا ذوق دلیل کے ساتھ چلتا ہے اور ذوق کبھی دلیل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر سے قرآن جمع کر لو ایک جگہ پہ۔ صدیق فرمان لگے میں جمع نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے جب اللہ کے نبی نے یکجا جمع نہیں کیا میں کیسے کروں؟ یہ صدیق اکبر نے دلیل دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا فیہ خیر، میرا دل مانتا ہے جمع کر لو۔ صدیق نے کہا عمر دلیل پیش کرو۔ میں دلیل دیتا ہوں، جب رسول اللہ نے جمع نہیں کیا میں کیوں جمع کروں؟ حضرت عمر نے کہا فیہ خیر، جمع کر لو۔ صدیق دلیل دیتے تھے، عمر ذوق پیش کرتے تھے، بالآخر ذوق جیتا ہے اور قرآن جمع ہوا ہے۔ آپ کو کبھی غور کریں نا، جو طالب تخصص میں ہے نا، مفتی صاحب سے تخصص افتاء کرتے ہیں، یہ بات ان کو جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک بات سے مسئلہ آتا ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں اس کا جواب لکھو، وہ جواب لکھ کے لاتا ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں یار پھر دیکھو، وہ سارے حوالے کہتے ہیں نہیں پھر دیکھو، اس میں کوئی الجھن ہے، پھر دیکھو۔ وہ جب پھر دیکھو نا، وہ حوالے جمع کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، مفتی کا ذوق نہیں مان رہا، وہ ذوق پر کہتا ہے نہیں پھر دیکھو پھر دیکھو۔ بالآخر طالب علم کہتا ہے استاد جی ایک اور جزیہ مل گیا، کہتا ہے میں کہہ رہا تھا نا پھر دیکھو۔ یہ جو ذوق ہوتا ہے نا، اس کا نام فقاہت ہوتا ہے۔ اس ذوق کا معنی وہ لاہور والا ذوق نہیں ہے، بڑے با ذوق ہے کڑیاں داڑ دینے،
وہ ذوق اور ہے، یہ ذوق اور ہے۔ یہ لاہور والا ذوق نہ سمجھے، وہاں کے زندہ دل اور ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں زندہ دل کا معنی اور ہوتا ہے۔ اللہ میں بے حیائی کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ میں خیر بتا رہا تھا، ذرا بات سمجھے، یہ فتویٰ کیوں دیا ہے؟ بھائی حدیث یہ پیغمبر کی بات ہے، قرآن یہ پیغمبر کی بات ہے، وجود پیغمبر پیغمبر کی ذات ہے۔ جو پیغمبر کی ذات نہ مانے اس سے پیغمبر کی بات کیوں سنے؟ پہلے ذات مان پھر بات سنا، پہلے ذات مان پھر بات۔ وہ ذات نہیں مانتا تو کہتے ہیں بات سن لو۔ ایک بندہ میرا باپ ہی نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں آپ کے باپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں بک بک بند کر، پہلے میرے باپ کو مان پھر میرے باپ کی بات سنا۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ ذات ماننے کے لیے تیار نہیں، تم کہتے ہو جی بات سنو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مماتی مثبت بیان کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے، منفی بیان کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے، رافضی مدح صحابہ کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے، صحابہ پہ سب و شتم کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے۔ بھئی پہلے صحابہ کو ماننا پھر صحابہ کی بات کر، پہلے صحابہ کو مان پھر صحابہ کی۔ وہ کہتے نہیں میں صحابہ کو تو نہیں مانتا، صحابہ کی بات سن لو۔ ہم نے کہا پہلے صحابہ کو پھر صحابہ کی، پہلے صحابہ کو پھر صحابہ کی، پہلے صحابہ کی ذات پھر صحابہ کی بات، پہلے صحابہ کا ایمان پھر صحابہ حجت۔ ہم صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، حجت بھی مانتے ہیں، ذات بھی مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ نہیں جی میں کو تو نہیں مانتا، کی سن لو، لعنت بھیج تیری کی پر، ہم نہیں سنتے۔ غیرت کے ساتھ مسلک کی بات کرو، یہ چون چنا والے معاملے چھوڑو، اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم خالص عقیدہ بیان کرو، خدا کی خالص مدد اترے گی۔ ہماری غلط فہمی ہے اس کو لے لو اس کو لے لو، کوئی نتیجہ نکلے گا، اسی وجہ سے نتیجے نہیں نکلتے۔ ہماری صفوں میں بے ایمان گھسے ہیں، ان کو صاف کرو، دیکھو نتیجے نکلتے کیسے ہیں۔ میں وہاں اسلام آباد اے پی سی میں ایک کانفرنس میں شرکت کی تو ایک مماتی تھا پنڈی کا، بڑا غٹ مماتی تھا، اس کا بیٹا تھا، تو مجھے ہمارے ایک دوست ہیں بڑے تعارف کہتے ہیں یہ ہمارا یار ہے، میں نے کہا ہمارا شریک ہے، نہیں سمجھے، اس نے کہا کہ ہمارا یار ہے، میں نے کہا ہمارا شریک ہے۔ شرکتہ سمجھ دیو نا، تم دیہات کی زبان سمجھو۔ وہ نے کہا جی ہمارا دوست ہے، میں نے کہا ہمارا شریک ہے، لے جا دوست کو اپنے ساتھ۔ اس کو شرم نہیں آئی تعارف کراتے ہوئے، مجھے کیوں شرم آئی عقیدہ بیان کرتے ہوئے؟ وہ کھول کے بتا رہا ہے میری دوستی ہے، میں نے کہا نا ہماری دوستی نہیں، ہم بیزار ہیں، اور قیامت کو کہہ دیں گے رسول اللہ حضرت ہم آپ کی ذات کی وجہ سے بیزار تھے، ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں تھی، آپ کی ذات ہے، صحابہ آپ کی ذات ہے، ہمیں آپ سے پیار تھا، آپ کی وجہ سے ان سے ہم ناراض تھے۔ چلیں میں کہہ رہا تھا پیغمبر کا وجود کس سے بنا؟ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، بتاؤ دلائل کی ضرورت رہتی ہے؟ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا، نبی کے وجود کو ہی نہیں سمجھا تو پھر تو دلائل۔ میں کل احمد پر شرقیہ فجر کے بعد درس تھا، میری عادت ہے میں عوامی درس میں جاؤں تو مقامی علماء کی تائید کھل کے کرتا ہوں اور عوام کو تنبیہ کرتا ہوں بھئی علماء کی قدر کرو۔ وہ سامنے ایک بیٹھا بزرگ تسبیح پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھئی تسبیح بند کر، ہمارا بیان سن، تیرے ذہن میں بیان کی قیمت نہیں ہے اس لیے تو تسبیح کھڑکا رہا ہے، اگر علم کی قیمت ہوتی تسبیح بند کر دیتا۔ نبی نے علماء کو وارث فرمایا ہے، ذاکرین اور شاغلین کو وارث نہیں فرمایا۔ اصل نبی کا مقام علم ہے، اصل مقام عمل نہیں ہے۔ یہ تحذیر الناس کی باتیں ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تم کبھی مولوی کی قدر نہیں کرتے، میں تو پوری رات تہجد پڑھتا رہا، اس لیے صرف فرض پڑھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو نے تہجد پوری رات پڑھے ہیں اکیلے نے، اور یہ جو مسجد میں 200 آدمی آئے نا، ان 200 نے فرض پڑھنے ہیں، فرض کی قیمت نفل سے بڑھ کر ہے۔ مولوی پوری رات سویا تو ہے لیکن 200 فرض تب ہوں گے جب اس کے فرض ہوں گے، تجھے اجر نفل کا ملے گا، اس کو 200 فرض کا ملے گا۔ بتا اس کے مقابلے میں تیری کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر گاڑی ایسی گاڑی ہو، کراکرم ہو، ملت ہو، وہ ٹاپ کلاس کی گاڑی یہاں خانپور سے کراچی جاتی ہو، اور آگے جو انجن ہے اس کے اوپر مٹی لگی ہو، گرمی چڑھی ہو، دھوپ آ رہی ہو، بتائیں قیمت آپ کے ہاں اس کی ہے ڈبے کی، اصل قیمت کس کی ہے؟ انجن اتار دو، میں دیکھتا ہوں تیری گاڑی کراچی کیسے جاتی ہے۔ تو پوری رات تہجد پڑھ، امام ہٹا، میں دیکھتا ہوں تیرے فرض قبول ہوتے کیسے ہیں۔ بھئی امام کا مقام تو سمجھنا، وہ جی میں تہجد پڑھنا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے تہجد پڑھتا ہے، تیری گاڑی میں ڈبہ اسی والا ہوگا، لیکن انجن جیسا بھی ہو انجن ہی ہوتا ہے، انجن جیسا بھی ہو انجن ہی ہوتا ہے۔ یہ عوام کو سمجھاؤ مولویت کا مقام کیا ہے، جب نہیں سمجھائیں گے تو پھر آپ کے خلاف تقریریں شروع ہو جائیں گی۔ چلیں میں نے کہا تھا نا، میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے، وہ ذرا سمجھیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام قبروں میں، کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ نبی کا معنی سمجھ آ جائے پھر دلیل کیا دینی ہے؟
جب نبی کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا پھر دلائل کا بندہ محتاج ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے، توجہ، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس مماتی آیا، علماء تھے، ساتھ ایک بھی تھا، مجھے کہنے لگا جی آپ لوگوں کی دلیل ہے انبیاء کی قبر میں حیات پر، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ہم بھی زندہ مانتے ہیں، تم بھی زندہ مانتے ہو۔ میں نے کہا پھر اشکال کیا ہے؟ کہتے جی آپ کہتے ہیں، پہلے ترجمہ سمجھ لیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ ان کو زندہ ہی سمجھنا، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے۔ اب اس نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ مجھے کہتا ہے جی ہم زندہ مانتے ہیں، تم کہتے ہو اس قبر میں زندہ ہیں، ہم قبر میں زندہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں عند ربہم، عند ربہم، عند ربہم، اس حرف صغیر چل رہی ہے، عند ربہم، عند ربہم، سمجھ آئی؟ یہ مماتیت کا بیان ہے، ہم زندہ مانتے ہیں عند ربہم۔ تو سانجھو ایک قبر ہے، اسی آنے خدا دے کول۔ اب لوگ تو پریشان ہو گئے نا، علامہ صاحب بڑا قرآن بیان کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ نبی کہاں زندہ ہے؟ قبر میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس۔ دیکھو یہ بھی اوپر اشارہ کر رہے ہیں، عند ربہم۔ یہ ہمارے پکے مقتدی ہیں اور یہ حال ہے، بتاؤ بات سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں کہاں زندہ ہیں؟ قبر میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عند ربہم۔ مجھے کہتا ہے جی زندہ ہم مانتے ہیں عند ربہم، لیکن اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، قبر میں نہیں، اللہ کے پاس۔ میں نے کہا بتا اللہ کہاں ہے؟ سوال کا جواب سمجھے آپ؟ ابھی تو میں نے جواب شروع کیا ہے، بات سمجھے؟ میں نے کہا بتا اللہ کہاں ہے؟ چپ۔ میں نے کہا علیین میں ہے، کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ تو پھر تو ہماری تردید کیسے کرے گا؟ ہم کہتے تھے قبر میں، تو نے کہا اللہ کے پاس۔ یہ بتا اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا تجھ سے تو غیر مقلد ہی اچھا ہے، وہ بتاتا تو ہے نا کہاں پر ہے، تو بتا بھی نہیں سکتا کہاں پر ہے۔ بغیر مقلد سے پوچھو اللہ کہاں پر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ عرش پر ہے۔ بتاتا ہے یا نہیں جگہ؟ تو بتا ہی نہیں سکتا کہاں پر ہے۔ میں نے کہا بتا کہاں پر ہے؟ چپ۔ مجھے کہتے جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو بتاؤں گا، تجھے جو سوال دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اتنا سے تیرا علم ہے، اور بحث کس سے ہے؟ مولانا ننوتوی کے علوم سے۔ واہ واہ، جسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کوٹ دی کلی تے شتیرہ نال جپے۔ شاگرد چتروڑی دا تے چیلنج مولانا ننوتوی نو۔ سوال سمجھے؟ بل احیاء عند ربہم۔ کہا جی قبر میں نہیں، اللہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ جواب نہیں ہے۔ کیا جی آپ سمجھاؤ؟ میں نے کہا میں تمہیں جواب سمجھانے لگوں، بڑی توجہ رکھنا۔ میں نے کہا دنیا میں ایک ضابطہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، حقیقی اختیار اللہ کے ہیں۔ کبھی ظاہری اختیار بندے کے ہوتے ہیں، کبھی ظاہری بھی اللہ کے ہوتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے حقیقی اختیار تو اللہ کے، کبھی ظاہری اختیار اللہ کے، کبھی بعض چیزوں پہ ظاہری اختیار بندے کے۔ توجہ رکھنا، میں دو چار مثالیں دوں گا پھر تمہیں ذرا بات سمجھ آئے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب میں ہیں، 7 کمرے میں، زکریا علیہ السلام چلے گئے، واپس تشریف لائے، جب تالا کھولا، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو آگے حضرت مریم کے بعد بغیر موسم کے پھل دیکھے۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ہے؟ حضرت مریم نے عرض کیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھئی عجیب بات یہ ہے کہ جو روزانہ حضرت زکریا لاتے ہیں کھانا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، حضرت مریم انہیں من عند اللہ نہیں کہتی، جو آج بغیر موسم کے بغیر واسطے کے ملا اسے من عند اللہ کہتی ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت زکریا کھانا لائیں تو کہتی ہے آپ نے دیا ہے، آج ملا تو کہتی ہے خدا نے دیا ہے۔ تو میں یوں سمجھ نہیں آنی، میں مثال دوں گا۔ چلے خانپور کا سالانہ اجتماع ہے، آپ نے بیان سنا، بیان سن کے چلے گئے، آپ نے کہا پوچھا کہاں گئے؟ کہا جی عبداللہ بن مسعود کے اجتماع میں تھے، وہاں کہا کیا؟ ہم نے بیان بھی سنا ہے، عبداللہ بن مسعود والوں نے کھانا بھی کھلایا ہے، کہتے ہیں نا۔ اور اگر یہاں پہ کھانا ملا نہیں ہے یا لیٹ پہنچا ہے، ختم ہو گیا تھا، آیا دیر سے ہے، یہ واپس جا رہا تھا، بھوک بڑی لگی ہے، اور راستے میں پگڈنڈی پہ جا رہا تھا، بھوک بھی لگی ہے، اچانک پیچھے کوئی
کار والا گزرا، رستے سے کھانا لیا، بچ گیا تھا، اس نے سمجھا یہ پیدل چلتا ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے تو شاید پیٹ میں کھانا بھی نہ ہو، اس نے رک کر کہا بابا جی آپ کھانا قبول فرمائیں، دے دیا۔ بابا جی گھر پوچھے کہاں گئے تھے؟ کہ عبداللہ بن مسعود کے جلسے میں بیان سنا اور کھانا، کہتے ہیں بیان تو نے سنا، کھانا اللہ پاک نے دے دیا ہے۔ کھانا کس نے دیا؟ بات سمجھو، یہ جو عبداللہ بن مسعود کے جلسے میں سالانہ کھانا ہے یہ کون دیتا ہے؟ اس کو نہیں کہتے اللہ نے دیا، کہتے ہیں مدرسے والوں نے دیا، اور جو راستے میں ملا اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے دے دیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام لائیں تو مریم من عند اللہ نہیں کہتی، اور جب براہ راست ملا ہے اسے من عند اللہ کہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا ذہن میں رکھنا۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی، میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ کے ابو جان کدھر ہے؟ کہتا ہے میرے ابو جان تو ملتان گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتا ہے ہائی کورٹ میں کام ہے، واپس کب آئیں گے؟ کہتا ہے شام میں۔ میں نے کہا دادا ابو کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ اللہ میاں کے پاس گئے ہیں۔ بھئی ملتان دور ہے یا قبرستان دور ہے؟ جو قبرستان میں دادا ابو ہے کہتا ہے یہ اللہ میاں کے پاس ہے، اور ابا ملتان گیا، کہتا ہے جی وہ ملتان گئے ہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ ملتان ہائی کورٹ جانے والے کو کہتا ہے جی اللہ ہائی کورٹ گیا ہے، اللہ تو یہاں بھی ہے، اللہ ملتان بھی ہے، اللہ یہاں بھی وہاں بھی ہے، ہمارا عقیدہ خدا ہر جگہ پر ہے، لیکن ملتان جانے والے کو کہتا ہے ہائی کورٹ گیا ہے، قبرستان جانے والے کو مردے کو کہتا ہے اللہ میاں کے پاس گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھیں گے عند ربہم کا معنی سمجھیں گے۔ میں مثالیں دے رہا تھا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہوں، ایک چیز کا مالک اللہ ہے، دوسری کا مالک بھی اللہ ہے، ظاہری اختیار بندے کی ہو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اور جب ظاہری اختیار بندے کے نہ ہو تو نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ بات سمجھنا، حضرت مریم کو کھانا روزانہ جو مل رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ زکریا علیہ السلام لاتے ہیں، اختیار ان کا ہے، کہا جی آپ نے دیا ہے۔ جو آج پھل ملا ہے بندے کے اختیار نہیں تھا، کہا جی خدا نے دیا ہے۔ آپ جلسے پر آئے ہیں، محنت انہوں نے کی ہے، آپ نے کہا مدرسے والوں نے دیا ہے۔ جا رہے تھے اچانک ملا، کہا جی خدا نے دیا ہے۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے بیوی کو کہا اگر تو شام غروب شمس سے پہلے میری حدود سے نکل جائے تجھے 3 طلاق ہے، اب اگر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ بیوی بڑی پریشان ہو گئی، خامد بھی پریشان ہے، قاضی امام ابو یوسف کے پاس بھیجا، مجھے مسئلہ بتاؤ۔ امام ابو یوسف نے فرمایا بیٹا مسئلہ بڑا اہم ہے، تجھے خود آنا پڑے گا۔ کہا جی کس وقت آؤں؟ کہا سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے آ جانا، غروب شمس سے پہلے آئی ہے۔ شاگردوں سے کہا مسجد کے کونے میں ایک جگہ بنا دو جیسے معتکف کے لیے، اس کے بیٹھنے کے لیے۔ خلیفہ کی بیوی وہاں بیٹھی، جی مسئلہ بتائیں۔ کہا سورج غروب ہو جائے اذان کے بعد بتاؤں گا۔ کہا جی پہلے بتائیں۔ فرمایا بیٹی بتاؤں گا، گھبرا مت۔ اذان ہو گئی، پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اب مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ رو مت، تو مسئلہ بتا، تیرے ذمے رونا نہیں ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، حل تو فقی کے ذمے ہے، کیونکہ فقی امت کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اس لیے فقی شیطان سے پریشان ہوتا ہے۔ شیطان کی خواہش ہے امت پریشان ہو، فقی پریشانیاں دور کرے گا، شیطان ناخوش تو ہوگا نا۔ انہوں نے کہا جی میرے خامن نے کہا اگر غروب شمس سے پہلے حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تجھے 3 طلاق ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مجھے 3 طلاق ہوگی، کیا مسئلہ بتاؤ گے؟ بیٹی گھر چلی جا، تجھے 1 طلاق بھی نہیں ہے۔ کہا جی کیوں نہیں ہے؟ کہا حدود سلطنت تیرے خامن کی مسجد سے باہر ہے، جب مسجد میں آ گئی ہے ہم نے غروب شمس سے پہلے تیرے خامن کی حدود سلطنت سے تجھے نکال لیا ہے، تجھے کوئی طلاق نہیں۔ توجہ رکھنا، یہ ایسی بات کیوں ہے؟ یہ امام نے مسئلہ کیوں بتایا؟ میں مثال دوں گا تو میں پھر سمجھ آئے گا۔ ایک آدمی نے 1 کنال جگہ خریدی ہے، 15 مرلے پہ مسجد بنا دی، 5 مرلے پہ مکان بنا دیا۔ جگہ کنال اس نے خریدی، مکان اس نے بنایا، مسجد اس نے بنایا۔ آپ کسی سے پوچھو بھئی یہ مکان کس کا ہے؟ کہتے ہیں ملک عبد الرحمن صاحب کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ خدا کا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ 15 مرلے خدا کا گھر ہے اور 5 مرلے ملک صاحب کا گھر ہے۔ خریدی تو ساری ملک صاحب نے ہے، تعمیر تو ساری اس نے کی ہے، یہ نام بدلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ 15 مرلے کی جو مسجد ملک صاحب نہیں بیچ سکتے، جگہ بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے، گفٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ 5 مرلے کا مکان بیچ بھی سکتے ہیں، گفٹ بھی کر سکتے ہیں، جگہ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ تو جس 15 مرلے پہ ظاہری اختیار ختم ہو گئے، نسبت خدا کی طرف ہے۔ 5 مرلے پہ 5 مرلے میں اختیار اس پہ تھے، نسبت اس کی طرف ہے۔ مسجد کی حدود سے باہر اختیار خلیفہ کے تھے تو
نسبت اس کی طرف ہے، مسئلے میں اختیار خدا کے ہیں تو نسبت ان کی طرف ہے۔ میں مسئلہ کیا سمجھا رہا، جب ظاہری اختیار بندے کی ختم ہو جائے تو نسبت خدا کی طرف ہے۔ میں نے پوچھا ابو جان کدھر ہے، کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ہیں۔ دادا جان کدھر ہے، کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس گئے ہیں۔ اس نے دو جملے کیوں کہے ہیں، اس کے ابو ملتان مرضی سے گئے ہیں، شام مرضی سے آئیں گے، نسبت باپ کی طرف کی ہے۔ دادا ابو قبرستان میں قبر میں نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے، ملتان جانے والے کا اختیار تھا، نسبت باپ کی طرف ہے۔ جب مر گیا اختیار ختم ہو گئے تو نسبت خدا کی طرف ہے۔ اب توجہ رکھنا، بھئی شہید بھی زندہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں حیات کیسے ملتی ہے؟ اگر مجھے بھوک لگی، میں کھانا نہ کھایا تو 4 دن جیوں گا، بالآخر مر جاؤں گا۔ مجھے پیاس لگی، پانی پینا چھوڑ دیا، بالآخر مر جاؤں گا۔ اگر میں سانس بند کر لوں، بالآخر مر جاؤں گا۔ دنیا میں حیات خدا دیتا ہے، لیکن بندے کی محنت کو دخل ہے۔ بندہ سانس بھی لیتا ہے، بندہ پانی بھی پیتا ہے، بندہ خوراک بھی کھاتا ہے، اور دنیا میں آدمی کھاتا ہے، کچھ محنت کر کے کماتا بھی ہے، تبھی تو کھاتا ہے۔ قبر میں جو حیات ملتی ہے بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہے، قبر میں جو رزق ملتا ہے بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہے۔ دنیا میں حیات میں بندے کو کچھ دخل ہے، دنیا میں رزق میں بندے کے اختیارات کو دخل ہے۔ تو دنیا میں بندہ کہتا ہے یہ میں نے کمایا، ابو کے پاس کمایا، ماں کے پاس کمایا، استاد کے بیٹھ کے پڑھایا۔ قبر کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ارے اس شہید کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اس کو خدا کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عند ربہم کیوں کہا؟ دنیا میں رزق ملتا ہے، اختیار اس کا ہے، قبر میں رزق ملا ہے، اختیار خدا کا ہے۔ بندے کے اختیار ہو نسبت بندے کی طرف ہے، اختیار ختم ہو جائے نسبت خدا کی طرف ہے۔ عند ربہم کا معنی یہ ہے، وہ نہیں جو تو سمجھا ہے جی کتھے وے جتھے خدا ہے۔ بے ایمان یہی نہیں پتا خدا کدھر ہے، تو کیا عقیدہ بیان کرے گا؟ میں بتا رہا ہوں کتنا بوگس عقیدہ ہے مماتیت کا۔ آپ اتنی جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ جی بہت دلائل ان کے بعد، جو ان کی پالیسی ہے۔ استاد صاحب شیخ الصرف نے، بہت صرف ایک مشہور نے، بہت نحو میں مشہور ہے، میں اگر اس پہ تھوڑی سی مثالیں دوں گا آپ کو اندازہ ہو کہ نحو آتی ہے ان کو کتنی ہے، لیکن پروپوگنڈا بہت، پروپوگنڈا۔ ہم لوگ پروپوگنڈا نہیں کرتے اپنے اکابر کا، اپنے مشائخ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ آپ کے مدرسے پڑھے گا نا، پورا سال محنت کرے گا، دورہ تفسیر اٹھا کرنا ہے، ساڑھے استاد تفسیر نے بہت ماہر ہے۔ آپ یہاں پڑھتے بھی رہیں گے تو دل ادھر ہوگا، بھئی کب چھٹیوں میں وہاں جاؤں، وہ تفسیر کا بڑا ماہر ہے۔ پورا سال ادھر پڑھیں گے، صرف کہاں پڑھنی ہے؟ کسی مماتی کے بعد صرف دے بہت ماہر نے۔ وہ پروپوگنڈا اتنا کرتا ہے کہ بندے کو جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے آیت کون سی پڑھی؟ ان الدین، بولو نا ان الدین، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بتاؤ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، ہمارے یہاں اسلام نہیں ہے؟ بولو نا، او بے دین ہمارے یہاں اسلام نہیں ہے، صرف اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اللہ کیوں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام؟ مشرکین مکہ نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، کچھ کمپرومائز کریں، کیا کریں؟ کچھ تبدیلیاں کریں۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کچھ تبدیلیاں کرو، کہا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل، میرے پیغمبر ان کو فرما، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں بدل سکتا، ان اتبع الا ما یوحی، میں تو وحی کا پابند ہوں، تو جس کو بندہ نہ بدل سکے نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، ہمارے ہاں بھی اسلام ہے۔ عند اللہ اسلام کیوں کہا؟ بندہ بدل نہیں سکتا۔ عند ربہم کیوں کہا؟ بندہ رزق دے نہیں سکتا۔ جس طرح اسلام میں اختیار بندے کو دخل نہیں ہے، قبر میں رزق میں بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اسے عند ربہم کہا، اسے نے من عند اللہ کہا، اسے عند اللہ الاسلام کہا۔ گل سمجھ آئی؟ میں نے کہا تھا میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے نا ذہن میں؟ سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، عند ربہم، عند، اتنی زور سے عند ربہم کہتے ہیں کہ بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عند رب، میں مذاق نہیں کرتا، تمہارا واسطہ نہیں پڑا، جب واسطہ پڑھو تو پھر پتہ چلے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمارے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مماتی نے مجھے فون کیا اٹک سے، انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بیت المقدس پر کیا کیا؟ میں نے کہا نماز پڑھی تھی۔ جب قبروں میں ہے تو پھر بیت المقدس کیسے؟ میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی اٹک۔ پڑھتے کہاں ہو؟ پنڈی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ادھر کہتے ہیں میں اٹک رہتا ہوں، ادھر کہتے ہیں میں پنڈی پڑھتا ہوں۔
کہتے جی رہتا اٹک ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا توجہ رکھنا، کبھی رائے گنج بھی گئے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہتے اٹک۔ میں نے کہا رہتا اٹک میں؟ کہتے میں رائے گنج گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے رہتا اٹک ہوں، سال میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا نبی رہتے قبر میں ہیں، بیت المقدس بھی گئے ہیں، رہتے کہاں پر ہیں؟ اور بیت المقدس میں گئے ہیں۔ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے، وہ تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں پڑھ رہے تھے، پھر آپ کہتے ہیں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، کبھی قبر میں، کبھی بیت المقدس، کبھی وہاں۔ میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کہتا ہے قبر کے پاس۔ میں نے کہا جب بیت المقدس نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کون پڑھا رہا تھا؟ کہتے ہیں حضور۔ میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں بیت المقدس۔ میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تھے ان کی ملاقات کن سے ہوئی تھی؟ کہا رسول اللہ سے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے ہیں آسمان پہ۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، کبھی حضور قبر کے پاس ہیں، کبھی حضور بیت المقدس ہیں، کبھی حضور آسمان پر ہیں، مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے نہیں، پہلے قبر کے پاس تھے، پھر بیت المقدس تھے، پھر آسمان پر تھے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے، پھر بیت المقدس تھے، پھر آسمان پہ تھے۔ کہتا جی وہ تو قبر میں نہیں رہتے۔ میں نے کہا حضور مکہ میں نہیں رہتے۔ کہتا جی وہاں تو گئے تھے نا۔ میں نے کہا یہ بھی گئے تھے۔ کہتا جی ان کا تو معجزہ تھا۔ میں نے کہا ان کا بھی معجزہ تھا، اور جی معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب بھی نبی ہیں، اب بھی کیا ہے؟ نبی ہیں۔ یہ کون سی الجھن کی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں دعا کریں اللہ میں اپنا موقف سمجھا دے، اپنا نظریہ سمجھ جائے نا، پھر دلائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آپ یقین کریں۔ وہاں کبیر والے میرا بیان تھا، میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے طالب علم میرے ساتھ تھے، کہتے شیخ صاحب پوچھ رہے تھے مطالعہ کب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی ہمیں بھی نہیں کہتا کب کرتا ہے، اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کوئی لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرتا، اپنے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں، اس کے صدقے اللہ مسئلہ کھول دیتے ہیں بس۔ حکیم علامہ تھانی فرماتے تھے میں نے کتب بھی نہیں کم کی ہے، قطب بھی نہیں زیادہ کی ہے، کتابیں میں نے باضابطہ کی پڑھی ہیں، اکابر کے خلاف بک بک نہیں کرتے، اللہ علوم کھولتے ہیں۔ میری آپ سے دیکھو میں ہاتھ باندھ کی گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر کے خلاف بک بک نہ کرنا بس۔ اللہ کی قسم ہمارا پورا سرمایہ ہمارے مشائخ ہیں، اللہ کے بندوں سے لڑو گے خدا ناراض ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت مدنی کا فتویٰ تھا انگریز کا بنا کپڑا پہننا حرام ہے۔ حضرت شیخ زکریا کی مجبوری تھی کہ وہ گرم کپڑا جسم پہ پہن نہیں سکتے تھے تو مل مل کا کپڑا ہاتھ پہنتے، مجبوری تھی۔ ان کے وجود کا عجیب مسئلہ تھا، نیچلے حصے کو ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی، اوپر سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کے مزاج وجود میں ایسے مسئلہ تھا، تو حضرت نے مل مل کا کپڑا پہنا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا حضرت زکریا مجھے پتہ ہے تو کپڑا مل مل کا پہنتا ہے، میرے آنے پہ کھدر پہنتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کھدر کا سور سلا کے رکھا تھا، جب پتہ چلا مولانا مدنی آ رہے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیتے اور کھدر کا پہن کے آتے تھے۔ انہوں نے کہا زکریا مجھے پتہ ہے تو مل مل پہنتا ہے، میرے آنے پر تو کھدر کا کپڑا پہنتا ہے۔ اب حضرت شیخ زکریا کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے کندھے پر کون سا بندوق ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ میں اس تعلق سے ڈرتا ہوں جو خدا کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ روٹھ گئے خدا روٹھ جائے گا، اس لیے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور میں کپڑا مل مل کا پہن لیتا ہوں۔ میں بات تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں ہم سی ڈی بناتے ہیں، ہمارے بہت سارے مشائخ قائل نہیں، ساتھ کہتے فلانی مہمے کو فوراً بند کرو، بس ان کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مزاج اپنی جگہ پر ہے، ہمارے پاس بھی علماء ان کے پاس بھی علماء، ہم بناتے ہیں، لیکن جہاں مشائخ ڈانٹ دیں ہم ڈانٹ بھی سنتے ہیں، لتاڑ دیں لتاڑ بھی سنتے ہیں۔ ہمارا ایک جلسہ تھا لاہور میں، ایک بزرگ تشریف لائے، کیا سینما ہال بنا رکھا ہے، شرم نہیں کرتے؟ میں نے کہا بند کر دو۔ لڑکوں نے کہا سن لیا؟ میں نے کہا بڑے ہیں نا، کیا ہوا کہہ دیا تو بڑے ڈانٹ لے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ عجیب بات ہے، ہم اس سے بدل جاتے ہیں، مجھے شیخ صاحب نے ڈانٹا، مفتی صاحب نے ڈانٹا، مولانا نے ڈانٹ دیا، بھئی بڑے ڈانٹ لیں گے تو ہوگا کیا؟ بتاؤ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اپنی سعادت سمجھو کہ بڑے آپ کو ڈانٹتے رہیں، اس وقت سے پناہ مانگو جب تمہیں ڈانٹنے والا کوئی نہ ملے۔ اللہ کی قسم یہ سعادت سمجھو کہ ہمیں ڈانٹنے والے مشائخ موجود ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے اپنے مشائخ کے خلاف نہیں بولنا، پھر اللہ کی عزتیں دیکھو، عظمتیں دیکھو، ترقیاں دیکھو، آپ تصور بھی نہیں کر سکے خدا کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہاں چھٹیوں میں شعبان کی ترتیب ہو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہیں دورہ پڑھیں، یہیں کورس پڑھیں۔ اگر ترتیب نہ ہو یا کہ جانا چاہیں استادوں سے مشورہ کریں۔ پھر ہماری گزارش ہے کچھ طلباء
ہمارے یہاں کورس میں آئیں۔ جمعرات ہمارا نصاب ختم ہوتا ہے وفاق کا، اور ہفتے کو صبح 7:30 بجے سبق شروع ہو جاتا ہے، اور دورہ حدیث کرنے کے بعد کچھ طلبہ یہاں تخصص کر لیں، کچھ ہمارے یہاں کر لیں، ایک آدھ وہاں بھی آ جائیں۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے نا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ واپس اساتذہ کو بتائیں گے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے بیان کرنا سیکھا ہے۔ تشریف لائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما، اے اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، طلباء کے علوم میں برکت عطا فرما، ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ آئندہ آنے والے سالانہ اجتماع کو بھی اے مولا کریم شرور و فتن سے محفوظ فرما، اس کی دنیوی و اخروی فوائد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما اجمعین۔ السلام علیکم۔ اسلام کا معنی ہے کہ مسافہ نہیں کرنا۔ السلام علیکم۔